Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب آپس میں جھگڑیں گے وہ لوگ جہنم میں یعنی آگ کے اندر، تو کمزور لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو متکبر ہیں اور غرور کرنے والے ہیں کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ دور کر سکتے ہو؟ تو وہ لوگ جو متکبر ہیں، غرور کرنے والے ہیں، کہیں گے ہم سب اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ جو لوگ آگ میں ہیں وہ کہیں گے جہنم کے داروغے سے، اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہم سے کسی دن عذاب کچھ ہلکا کر دے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کیا تمہارے پاس دلیلیں لے کر رسول نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے کہ ہاں آئے تھے۔ تو کہیں گے کہ تم ہی دعا کر لو، تم ہی اللہ کو پکار لو، اور کافروں کی پکار صرف ایک گمراہی ہے اور بیکار عمل ہے۔ گزشتہ آیات میں اس مرد مومن کی بات تھی جو فرعون کے خاندان والوں میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا۔ اس نے فرعون کو نصیحت کی دنیا کے بارے میں کہ ایک ساز و سامان ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا جو برائی کرے گا اس کو اس کے مثل بدلہ ملے گا، جو نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کرے گا، بغیر حساب اس کو رزق ملے گا۔ اس نے مزید یہ کہا کہ میں تم کو بھلائی کی طرف، نیکی کی طرف، کامیابی کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہو۔ تو مجھے صرف اس لیے بلا رہے ہو کہ میں شرک کروں، اللہ کا انکار کروں، حالانکہ اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس رب کی طرف جو مغفرت کرنے والا ہے، زبردست ہے۔ یقینی بات ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا کوئی جواز نہیں، وہ کوئی پکار نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب کو اللہ کے پاس پلٹ کر جانا ہے۔ جو ظالم ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ میری بات کو بعد میں سمجھو گے اور یاد کرو گے، بس میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے اس کو ان کے مکر سے اور برائیوں سے بچا لیا، اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے برا عذاب دے دیا، اس میں وہ گھر گئے۔ اور وہ برا عذاب کیا ہے کہ وہ جہنم ہے جو ان کے سامنے روزانہ پیش کی جاتی ہے، آگ ہے جو صبح شام ان کے سامنے 2 بار پیش کی جاتی ہے، اور قیامت میں جب وہ کھڑے ہوں گے اور قیامت آئے گی تو اللہ کا حکم ہوگا کہ فرعون کے ماننے والوں کو سخت ترین جہنم کی آگ میں داخل کر دو۔ یہ تھوڑا سا خلاصے کے طور پر گویا بیان ہوا جو فرعون اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ یہ تو اخروی بھی اعتبار سے ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اب انہی لوگوں کا مزید ذکر ہے اور اس کے ضمن میں تمام کافروں، تمام منکروں کا ہے کہ جب وہ آگ میں ڈال دیے جائیں گے، یعنی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے،
تو جہنم میں جانے کے بعد ان کے جو عمرا سرداران تھے، جو اپنے مالداری میں بھوچ ہو کر اللہ کا انکار کرتے تھے اور غرور اور تمکنت میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی ہوں گے، جو کمزور تھے وہ بھی ہوں گے، جو مالدار تھے وہ بھی ہوں گے، جو ماتحت تھے وہ بھی ہوں گے، جو حاکم تھے وہ بھی ہوں گے۔ تو کمزور لوگ، تابع دار لوگ، ان کی بات ماننے والے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تمہارے مطیع فرما بردار تھے، تو کیا آج جہنم کی آگ سے کچھ ہم کو نجات دلا سکتے ہو؟ کیا یہ جہنم کی آگ تھوڑا بہت بھی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ کیونکہ آگ جتنی گرم ہوگی، اس کی تپش جتنی زیادہ ہوگی، وہ تو دنیا سے کم از کم 70 گنا زیادہ ہے۔ اب اس میں سے ہلکی بھی تخفیف ہو جائے، ہلکے سے بھی عذاب میں کمی ہو جائے، اس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ تم مجھ سے یہ آگ ہٹا دو، بلکہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آگ کی شدت تھوڑی سی کم ہو جائے۔ کس سے؟ ان سے جن کی بات وہ مان رہے تھے۔ تو وہ متکبر لوگ جو دنیا میں سرداری کرتے تھے اور بہکاتے تھے، وہ کہیں گے بھائی دیکھو، تم بھی آگ میں پڑے ہو اور ہم بھی آگ میں پڑے ہیں، تم بھی آگ میں جل رہے ہو، ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، یہاں رہ کر ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یہاں رہ کر ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بس معاملہ یہ ہے کہ پروردگار کو جو فیصلہ کرنا تھا اپنے بندوں کے درمیان اس نے فیصلہ کر دیا۔ یعنی جو نیک تھے ان کو اس نے جنت میں بھیج دیا، ہم جیسے جو برے تھے ان کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اب نہ یہاں تم کچھ کر سکتے ہو اور نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہاں پر کسی کی کوئی سفارش چلے گی، نہ کسی کا کوئی زور اور اس کی طاقت چلے گی۔ اب جب ادھر سے مایوس ہو گئے تو اب وہ جو ہے جہنم کا جو داروغہ ہوتا اس سے وہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ تو فرشتے ہیں، ہمیشہ رب کا حکم مانا ہے، آج اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ وہ مجھ سے تھوڑا سا عذاب کسی دن ہٹا دے، ان یوم من العذاب، کہ کسی دن تھوڑا سا عذاب ہم سے ہٹا دے۔ تو فرشتے جو داروغہ کے طور پر وہاں جہنم کے موجود ہیں، جو کسی بھی مجرم کو جہنم سے نکلنے نہیں دیں گے، اگر وہ نکلنا چاہے گا تو دھکے دے کر پھر اس کے اندر اس کو بھیج دیں گے، تو وہ کہیں گے یہ بتاؤ تمہارے پاس رسول آئے تھے، انہوں نے نبوت اور رسالت کی دلیلیں تمہارے سامنے پیش کی تھی، انہوں نے نبوت کے معجزے تمہیں دکھائے تھے؟ تو کہا ہاں آئے تھے، انہوں نے نبوت کی باتیں بھی کی تھی، پیغام بھی پہنچایا، معجزے بھی دکھائے، دلیلیں بھی پیش کی، سب کچھ کیا تھا، بس یہ کہ ہم نے اس وقت ان کی بات نہیں مانی تھی۔ جب یہ وہ کہیں گے تو وہ فرشتے کہیں گے ایسا ہے تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ اپنے رب سے پکار کر دعا کر کے کہہ دیجئے کہ وہ مجھ سے عذاب ہٹا دے، تمہیں خود ہی مانگ لو، جا کے تمہیں اپنے رب سے کہہ دو، تمہارا بھی رب ہے نا، تم اپنے رب سے خود ہی کہہ لو کہ پروردگار یہ عذاب ہم سے ہٹا دے۔ ہم لوگ نہیں کہنے والے، ہم لوگ نہیں کہنے والے۔ بالکل آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کوئی مجرم ہے، وہ جیل میں چلا جائے اور شریف زادوں سے وہ کہے کہ ذرا یار ہم کو یہاں سے کسی طرح نکلوا دیجئے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، تو شریف لوگ کہیں بھائی ایسا ہے کہ ہم ان معاملات میں نہیں پڑتے، ایسا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہو آپ ان سے جا کے دیکھ لیجئے، اور آپ تو خود ہی ماشاءاللہ سفارش والے ہیں، آپ کے ٹچ میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ادھیکاری موجود ہیں، آپ ان سے کہہ کے خود ہی اپنا کروا لیجئے، اور اپنا دم جھاڑ کر آدمی کیا کرے، نکل جائے۔ تو اس دن فرشتے بھی، بھائی کوئی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی تو نہیں کر سکتا، اور اللہ سے سفارش وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، اور جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتا چاہے جتنا نیک ہو۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن سفارش کی اجازت دے گا، لیکن اپنے منتخب بندوں کو دے گا، جن کو دے گا ان سے گویا کہ اشارہ کر دے گا کہ ٹھیک ہے بھائی کر دو۔ جیسے کہ ایک موقع پر ہم ایک مدرسے میں لکھنؤ میں پڑھا رہے تھے، تو اس وقت کے مکھیہ منتری آئے اور ایک BOMS جو طبیہ کالج ہوتا ہے اس کی بنیاد پڑھنی تھی، تو وزیر اعلیٰ بھی موجود، وزیر کا جو وقت کا خزانچی وہ بھی موجود، تو بنیاد رکھی گئی،
لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کام کے لیے میں اتنا چندہ دیتا ہوں، میں اتنا چندہ دیتا ہوں، میں اتنا دیتا ہوں، سب نے سیکنڈ لاسٹ نمبر پر جو حاکم تھا، جو کہہ لیجیے قلمدان والا تھا، اس نے مکھیہ منتری کی طرف یوں دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ بھائی دیکھیے جو کچھ ہم کہہ سکتے ہیں وہ حضور کی وجہ سے ہی کہہ سکتے ہیں، اگر حضور اجازت دیں تو تھوڑا سا میں بھی اعلان کر دوں، دینا ہم کو سرکاری خزانے سے ہے، لیکن اجازت جب حاکم کی ہوگی تبھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو حاکم نے اجازت دی کہ ہاں کر سکتے ہو، تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 50 لاکھ جو ہے ڈونیشن دیتے ہیں حکومت کی طرف سے۔ اب حاکم نے اعلان اشارہ کر دیا تو اجازت ہمت پڑ گئی، کر دیا۔ پھر حاکم کا وقت ہے، اس نے کہا کہ بھائی اب ہم جو اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں، ہم 1 کروڑ کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح بجٹ لمبا بن گیا۔ تو یہ آخرت کا ایک ایسا ہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو جس کی مغفرت کرنا چاہے گا اسی کے بارے میں سفارش کر حکم دے گا۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو اللہ چاہے گا کہ ان کی مغفرت کر دیں، اور آپ کے ذریعے ہونا ہے، اللہ آپ کو اشارہ کرے گا کر دو سفارش، تو آپ کہیں گے پروردگار میرا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے، اگر آپ ان کو معاف فرما دیں اور جہنم سے خلاصی دے دیں تو آپ کا احسان ہوگا، آپ کا کرم ہوگا۔ اللہ کہے گا تمہاری وجہ سے میں نے ان کو جاؤ کر دیا، تمہاری وجہ سے میں نے اسے معاف کر دیا، لے جاؤ جنت میں اپنے ساتھ، وہ جنت میں لے کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ کام ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو ایک صحابی موجود تھے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا بھائی تم یہ نیک کام ہے، تم اس میں کہہ دو کہ سفارش کر دو، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ نیک کام ہے، تم اس میں سفارش کر دو تو اجر تم کو بھی مل جائے گا۔ انہوں نے سفارش کی، اللہ کے نبی کا اشارہ ہوا، انہوں نے سفارش کر دی، اللہ کے نبی نے ان کا کام کر دیا۔ تو آخرت میں یہی ہوگا کہ جن کو اللہ معاف کرنا چاہے گا سفارش کا دروازہ کھول دے گا اور معاف کر دے گا، اور جن کو معاف نہیں کرنا ہے وہ کون ہوں گے؟ جو ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ معافی ان کی ہے جو ایمان والے، معافی ان کی نہیں ہے جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کو تو معافی نہیں ہونا، تو ان کی سفارش کا کوئی سلسلہ ہی نہیں۔ لہذا جیسے ہی وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے، دربان سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دیجئے کہ تھوڑا سا ہمارے اوپر سے عذاب ہٹا دے، تو کہیں گے تم ہی کہہ کے دیکھ لو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہمیں تو حکم ہوا کہ جیسے تم جہنم سے نکلو دھکیل کے واپس اس میں بھیج دیں، لہذا وہی کر دیا جائے گا۔ پھر کافر جب پکاریں گے پروردگار مجھے یہاں سے نکال لیجئے، تو کیا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ جن کے اوپر جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو گئی ہے، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہو گیا ہے، تو اب ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب وہ دعا سنی انسنی ہو جائے گی، بس وہ چیختے رہیں گے، وہ پکارتے رہیں گے، اور کوئی ان کی آواز سننے والا نہیں ہوگا۔ اسی کی طرف اشارہ ہوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو دعا ہے وہ صرف رائیگاں اور برباد ہو جانے والی ہے۔ بس اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو کامیاب کرے، اور ظالموں اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے جن کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔